باقی رکھے تب تک اس مثال کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک بزرگوں کا واقعہ ہے، ایک بزرگوں کا واقعہ ہے میرے محترم بزرگ دوستو۔ وہ بزرگ تھا، وہ بزرگ تھا، اس بزرگ نے بھی اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا، اس بزرگ نے بھی اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، سوچیے سنیے گا کہ ایک بزرگ تھا، اس کو بھی اللہ نے اولاد سے نوازا تھا، اولاد عطا فرمایا تھا، اس نے بھی اپنے اولاد کے نام سے عقیقہ نہیں کیا تھا۔ پتہ چل رہا ہے کہ جب تیسری باتیں سنا جاتا ہے تو محفلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، چند منٹوں میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا، میں صرف اسی مثال کو بیان کروں گا اور ختم کر دوں گا۔ ذرا غور سے سنیے گا، بطور اس مثال کو ہمیشہ جب تک اللہ آپ کی زندگی اس دنیا میں باقی رکھے تب تک اس مثال کو یاد رکھیے گا، اور یہ مثال آپ کو جب تک یاد رکھیے گا تب تک آپ کو کام آتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگ دوست، ایک بزرگ تھا، اس کا بھی ایک اولاد تھا، اس نے اس کی اولاد بچپن ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا اولاد بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ بزرگ ایک دن خواب دیکھتا ہے، وہ بزرگ ایک دن خواب دیکھتا ہے، کیا خواب دیکھتا ہے کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا ہوں، میں جنگل سے گزر رہا ہوں، اور جنگل کے اندر گزرتے گزرتے جب جنگل کے بیچوں بیچ پہنچتے ہیں، جنگل کے بالکل آڑی جھاڑی میں پہنچ جاتے ہیں، میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سامنے سے چلتے ہیں اور سامنے سے اژدہے کی شکل میں سانپ آ رہا ہے، اور بالکل منہ پھاڑے میں سانپ آ رہا ہے، اور سانپ ایسا سانپ ہے جو بالکل آپ کو نگلنے والا سانپ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ بزرگ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جنگل سے گزر رہا ہوں، اور جنگل کے درمیان گزرتے گزرتے ایک سانپ آ رہا ہے، اور اژدہے کی شکل میں سانپ آ رہا ہے، وہ بالکل منہ پھاڑے ہوئے آ رہا ہے اور دہاڑتے ہوئے آ رہا ہے، اور قریب ہے کہ وہ اس کو نگل لے، اس کو گر لے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ فوراً وہ شخص پیچھے ہٹتا ہے، دوڑ کر بھاگتا ہے، تو اچانک اس کو ایک بوڑھا نظر آتا ہے۔ اسی جنگل میں جب سانپ کو دیکھتا ہے، سانپ کو دیکھ کے جب اس کو ڈر لگتا ہے، اس کو ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، تو وہیں سے واپس دوڑ کر جب واپس ہوتا ہے تو راستے میں ایک کنارے ایک بوڑھا نظر آتا ہے۔ کون نظر آتا ہے؟ ایک بوڑھا ڈنڈے کے سہارے کھڑا ہے، اور ڈنڈے کے سہارے پہ وہ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے بزرگو، اے میرے بزرگ، میرے پیچھے سانپ آ رہا ہے جو بالکل نگلنے کے قریب ہے، مجھے کوئی راستہ بتائیے یا میرے کوئی مدد فرمائیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ بزرگ کہتا ہے میں آپ کو مدد کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں بالکل بوڑھا ہوں، میں آپ کو کہاں سے مدد کر پاؤں گا؟ ہاں اگر میں نوجوان ہوتا، طاقتور ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا، لیکن میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، لاٹھی کے سہارے چلتا ہوں، میں کہاں سے آپ کی مدد کر پاؤں گا؟ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ بوڑھا کہتا ہے لیکن میں ایک رائے دوں گا، میں ایک مشورہ دوں گا کہ تم اس مشورے کو قبول کرو۔ وہ بولا، وہ جوان بولا، وہ شخص بولا، ہاں بولیے، جلدی سے بولیے، وہ سانپ میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، مجھے نگلنے کے قریب ہے، مجھے ڈسنے کو قریب ہے، جلدی سے وہ مشورہ دیجیے، جلدی سے وہ طریقہ بتائیے بچنے کا۔ وہ بزرگ کہتا ہے، وہ بولا شخص کہتا ہے کہ دیکھو آگے جاؤ، کچھ دور تک جاؤ، اس کے آگے ایک محل ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ایک محل ملے گا، ایک بنا ہوا محل ملے گا، اس محل کے اندر کچھ لوگ نظر آئیں گے، اس محل کے اندر آپ کی امانتیں نظر آئیں گی، آپ کی امانتیں موجود ہوگی۔ میرے محترم بزرگ دوستو،
وہ شخص فوراً وہیں سے واپس جاتا ہے، فوراً دیکھتا ہے کہ ہاں اس بزرگ کے کہنے کے مطابق فلاں جگہ ایک محل بنا ہوا ہے، اس محل کے اندر داخل ہوتا ہے اور کب دیکھتا ہے کہ ہاں اس محل کے اندر صرف بچے ہی بچے نظر آ رہے ہیں، صرف بچے ہی بچے، صرف بچہ ہی بچہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، جیسے ہی وہ شخص اس محل کے اندر دروازے میں داخل ہوتا ہے، فوراً اس بزرگ کا ایک بچی ہوتی ہے، اس بچی کا انتقال بچپنے میں ہو جاتا ہے اور وہ بزرگ شخص اس اپنے بچے کا عقیقہ کیے ہوئے رہتا ہے، یعنی اس بچے کا نام پر، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیے ہوئے رہتا ہے، عقیقہ کیے ہوئے رہتا ہے۔ وہ شخص جیسے اس محل کے دروازے پر قریب پہنچتا ہے، فوراً اس کی بچی دوڑ کر آتی ہے، بولو میرے ابا جان، بولو میرے ابا جان، میرے پاپا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیوں دہشت میں ہے؟ کیوں خوف میں ہے؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ڈرا رہی ہے؟ کیوں سی چیز آپ کو ڈرا رہی ہے؟ بولیے، جلدی سے بولیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ بچی کہتی ہے، وہ شخص کہتا ہے، میرے پیچھے ایک اجدہی کی شکل میں سانپ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، مجھے نگلنے کو قریب ہے، مجھے جلدی سے بچا دو۔ وہ بچی، وہ جوان شخص کیا کر رہا ہے؟ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا دو۔ اب بتائیے، آپ ہیں والدین، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، اور وہ بچی کچھ لائق نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہے۔ آج وہی بچی کے نام سے آپ نے عقیقہ کر لیا، تو وہی بچی کا عقیقہ کیے ہوئے آپ کو وہی رہنما دکھا رہا ہے، وہی بچا رہا ہے۔ کیسے بچاتا ہے وہ سنیے، اور اصل نصیحت ہمیں ابھی اور باقی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جب وہ شخص اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرے پیچھے اجدہی کی شکل میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے، مجھے نگلنے کے قریب ہے، وہ بچی کہتی ہے، وہ بچی کچھ بھی نہیں بولتی ہے، بلکہ وہ بچی اپنے منہ سے، اپنے زبان سے ایک پھونک مار دیتی ہے، پھونک سے وہ سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ بچے کے پھونک سے وہ سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ جوان شخص وہ کہنے لگا کہ بچی، اے میرے پیارے ناظرین، آخر کیا تم نے پڑھ کے پھونکا ہے؟ آخر تم نے کیا پڑھ کے قتل کیا ہے؟ کہ وہ اجدہی کی شکل میں، وہ ایک اجدہی کی شکل میں تھا اور نگلنے کے قریب تھا، نگلنے والا جانور تھا۔ تم نے کون سی پھونک ماری ہے کہ اس پھونک کے مارتے ہی وہ جانور غائب ہو گیا، وہ اجدہی شکل، وہ اجدہی سانپ غائب ہو گئی۔ وہ بچے کہنے لگی، اے میرے ابا جان، اے میرے پاپا جان، آپ نے میری بچپنے میں میرے نام پر، میرے نام سے، اللہ کے نام پر آپ نے عقیقہ کیا تھا، آپ نے میرے نام سے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا تھا۔ اسی قسم کے طوفان میں میں آپ کے کام آیا ہوں، اسی سرکے کے طوفان میں میں آپ کی جان کو بچایا ہوں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اور سنیے، وہ بچے کہہ رہی ہے، اور سنیے میرے ابا جان، اور سنیے میرے ابا جان، آپ نے راستے میں ایک بوڑھے کو دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے بوڑھے کو دیکھا ہے، وہ لاٹھی کے سہارے وہ چل رہا تھا، کھڑا تھا، وہ بالکل اپنے آپ کو مجبور تھا، معذور تھا، وہ چلنے کے لائق نہیں تھا۔ میرے ابا جان، وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ بچی کہتی ہے، اے میرے ابا جان، جو آپ کو بڈھا، آپ کو جنگل میں ملا، جو آپ کو بچانے کے لائق نہیں رہا، ایسے ہی آپ کی اور ہماری اعمال ہے، جو ہماری اور آپ کی اعمال ہو رہی ہے، بالکل کمزور اعمال ہو رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کی جو عبادتیں ہو رہی ہے، وہ ہمارے آپ کی عبادتیں بچانے کے لائق نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جو سانپ ہمارے سامنے موجود تھا، وہ آپ کی گناہ تھی، وہ آپ کی عیاشی تھی، وہ آپ کی فحاشی تھی، وہ آپ کی زناکاری تھی، وہ آپ کا گناہ جوان تھا، آپ کی اعمال بوڑھا تھا، کمزور تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بچا نہیں پایا، اور آپ کی گناہ جوان تھا، طاقتور تھا، آپ نے گناہ زبردستی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سانپ آپ کو قریب ہو رہا تھا، یعنی جو سامنے قریب ہو رہا تھا اجدہی کی شکل میں، وہ آپ کی گناہ تھی، وہ آپ کی فحاشی تھی، وہ آپ کی عیاشی تھی، اور جو بوڑھے کی شکل میں حضور ملا تھا، بوڑھا ملا تھا، وہ آپ کے اعمال تھے۔ جس طرح ایک بوڑھا کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی جب وہ بوڑھا کمزور ہو جاتا ہے تو دوسرے کے سہارے ہو جاتا ہے، دوسرے کے محتاج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ ہمارا
میرے محترم بزرگ دوستوں اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کے اس چھوٹی چھوٹی اعمال کو قبول فرمائے اور اس محفل کے اندر جو باتیں سنی گئی جو باتیں سنایا گیا اس پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی کوشش اور حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے. میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.